بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل جناب فیصل سبزواری صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران کیا کہا، پہلے وہ سنیں پھر ہم ان کو بھی اور آپ کو بھی کچھ بتاتے ہیں۔ یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا ان انتہا پسندوں کے خلاف، خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں۔ جناب والا، وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں۔ بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے، بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی، بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا، بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں، بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں۔ جی جناب، آپ نے سنا کہ فیصل سبزواری صاحب نے کیا کہا۔ جب یہ حضرات بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا، تو ایسے بتاتے ہیں کہ گویا کہ بریانی کی ریسیپی ہو جسے ایک اکیلے آدمی نے بنا دیا اور یہ کوئی ریسیپی سیکولر ریسیپی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک پاکستان مسلمانوں کی ایک متحدہ کاوش تھی۔ اس میں مسلمانوں کی قربانیاں اور علماء کی جدوجہد شامل تھیں۔ قائد اعظم بھی اس میں شامل ہوئے اور پھر مسلمانوں نے انہیں قیادت کی ذمہ داری سونپی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی راحت کو اسے خیال آیا، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے کچھ ضروری سامان منگوا کر پاکستان بنانا شروع کر دیا۔ یہ سراسر بددیانتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تقریر کے غلط معنی نکال کر تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری زندگی کو ایک طرف کر دیا جائے۔ بہت سے سیاستدان اور میڈیا سے وابستہ افراد پاکستان کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی قائد اعظم نے پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ سیکولرزم کے نفاذ کے لیے بنایا تھا۔ سیکولرزم کہتے ہیں ریاست اور اجتماعی زندگی کے تمام کاموں سے مذہب کو یعنی اسلام کو باہر نکال دینا، یہ ہوتا ہے سیکولرزم۔ پھر یہ لوگ تاریخ پاکستان سے دو قومی نظریہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بانیان پاکستان کی جانب سے قرارداد مقاصد کو بھی یک جنبش قلم کیسے نکال دیتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا۔ بھائی، تاریخ پاکستان آپ جیسے لوگوں سے لی جائے یا وہ افراد جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں تاریخ پاکستان اور قائد اعظم کی زندگی کے شب و روز محفوظ کرنے میں گزار دیے۔ اچھا، آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ہیں شریف المجاہد صاحب، پروفیسر شریف المجاہد صاحب، جو 1926 میں پیدا ہوئے اور اپنی جوانی میں پاکستان بنتے دیکھا اور تحریک پاکستان کا حصہ رہے۔ پوری زندگی تاریخ پاکستان اور قائد اعظم پر لکھتے رہے۔ 1982 میں جو سب سے پہلا ایوارڈ کسی کو اگر ملا ہے قائد اعظم پر لکھنے کی وجہ سے تو وہ آپ تھے۔ 1956 میں کراچی یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کی بنیاد پروفیسر صاحب نے رکھی تھی اور حکومت پاکستان کے تحت 1976 میں قائد اعظم اکیڈمی آپ نے قائم کی۔ شاید ان افراد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر ایک باقاعدہ ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ شریف المجاہد صاحب کو قائد اعظم پر کام کی بدولت ستارہ امتیاز بھی دیا گیا اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو ڈان جیسے لبرل اخبار نے کچھ یوں لکھا: اتھارٹی آن پاکستان، اتھارٹی آن محمد علی جناح۔ جی، ان کو خود یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیں اتھارٹی، تو ان سے بات لیں یا آپ سے سیکھیں۔ وہ تو اپنی پوری زندگی یہی اور لکھتے اور بتاتے رہے کہ قائد اعظم نے پاکستان مسلمانوں اور اسلام کے لیے بنایا تھا۔ پھر اسی طرح دیکھیں خواجہ رضی حیدر صاحب، جو مشہور محقق، تاریخ دان اور قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ تاریخ پاکستان اور جناح پر جن کی 40 سے زیادہ کتابیں، وہ جیو اور کئی ٹی وی شوز پر کئی بار یہ چیلنج سیکولرز کو دے چکے ہیں کہ اگر قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ پاکستان سیکولرزم کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ دکھایا جائے۔ لیکن اس چیلنج کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہی اور اس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ ان محققین کی ریسرچ کی روشنی میں ہم نے 2 سال پہلے ایک ایکسپلینر ویڈیو بنائی تھی، قائد اعظم کا پاکستان سیکولر یا اسلامی۔ تو خدا را آپ کم از کم اسے تو دیکھ ہی لیں کہ اس قسم کے شکوک و شبہات عوام کے ذہنوں میں نہ ڈالیں اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کریں۔ سبزواری صاحب، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، پھر اس نصاب میں یہ بھی شامل کرنا ضروری ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر شامل کریں کہ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے موقع پر جب پاکستان اور بھارت کے درمیان علاقوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو ضلع گرداسپور کی پوزیشن، جہاں قادیان واقع ہے، یہ تھی کہ قادیانیوں کی آبادی کو توازن کی قوت حاصل تھی۔ وہ
خود کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کرتے تو یہ علاقہ مسلم اکثریت کا علاقہ قرار پا کر پاکستان میں شامل ہوتا. لیکن باؤنڈری کمیشن کے سامنے قادیانیوں نے اپنا موقف مسلمانوں سے الگ پیش کر کے اپنا وزن ہندوؤں کے پلڑے میں ڈال دیا، جس سے یہ علاقہ غیر مسلم اکثریتی علاقہ قرار دیا گیا اور اسے بھارت میں شامل کر دیا گیا. فیصل سبزواری صاحب جن لوگوں کو حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے گرداسپور بھارت کے پاس گیا اور پھر بھارت کو اسی سے کشمیر کا راستہ ملا، ورنہ اس کے پاس کشمیر تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اور قادیانیوں کا یہی موقف کشمیر کا تنازع کھڑا ہونے اور پاکستان بھارت کے درمیان طویل کشیدگی اور خون ریز جنگوں کا باعث بنا. لاکھوں کشمیریوں کا خون کس کے سر گیا بتائیے؟ بھارت کو کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ دینے والا کون نکلا؟ یہی قادیانی جن کے حقوق کے لیے آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو اس پر قادیانی اور ان کے حمایتی بہت سے بہانے بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ قادیانی پاکستان بنانے میں شامل تھے، لیکن سچ خود قادیان سے شائع ہونے والے رسالے الفضل میں شائع ہو چکا ہے. لکھا ہے کہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپریل 1947 کو اخباری نمائندوں کے اس سوال پر کہ کیا پاکستان کا قیام عملی طور پر ممکن ہے، جواب میں کہا تھا سیاسی اور معاشرتی نقطہ نگاہ سے یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے، تاہم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ قائد اعظم کے پاکستان کا دشمن کون تھا. پھر اتنا ہی کیوں، انہیں یہ بھی پڑھائیے کہ مرزا بشیر الدین قادیانی نے کہا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہندوستان متحد رہے. اگر ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ سے یہ متحد ہو جائے. یہی وہ حقیقت ہے جس سے جتنی چاہے نظریں چرا لیں، لیکن قادیانیوں کو پاکستان بنانے والوں میں شامل آپ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دشمن ہی ثابت ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ بھی پڑھائیں تاکہ انہیں دوست دشمن کا پتہ چلے. اور فیصل سبزواری صاحب کا یہ کہنا کہ ذرا بتائیے کہ کابینہ میں کون کون شامل تھا، بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی، بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا، بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں. تو ان کا اشارہ یقیناً قادیانی ظفر اللہ کی جانب تھا، جو پہلے مسلم لیگ کے وکیل کی پوسٹ پر سروس دیتا رہا اور بعد میں پاکستان کا وزیر خارجہ بھی بنا. قادیانی سر ظفر اللہ کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے. جب 3 جون 1947 کو مسلم لیگ نے تقسیم پنجاب و بنگال کے منصوبے کو مان لیا تو 30 جون 1947 کو سر ریڈ کلف کی سربراہی میں تقسیم کے لیے حد بندی یعنی باؤنڈری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. کمیشن کے پنجاب کے اراکین میں 2 غیر مسلم ممبران کے علاوہ جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد بھی شامل تھے، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے سر ظفر اللہ خان وکیل تھے. ظفر اللہ خان اگرچہ مسلم لیگ کے نمائندے تھے، مگر وہ اول و آخر سکہ بند قادیانی بھی تھے، اس لیے وہ بہر صورت اپنی قادیانی سربراہ کی ہدایت کے پابند تھے. جبکہ قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے حد بندی کمیشن کے قیام کے بعد باؤنڈری کی تقسیم کی اکائی ضلع کے بجائے تحصیل کو قرار دینے پر زور دیا تھا. اور یہ باتیں ہم خود سے گھڑ گھڑ کر نہیں بتا رہے ہیں بھائی، یہ قادیانیوں کے اپنے اخبار الفضل سے پیش کی ہیں. تو جناب بچوں کو یہ سب پڑھائیں تاکہ وہ جان سکیں کہ قادیانیوں پر جب بھی بھروسہ کیا گیا انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ایک آخری ثبوت اور جان لیں. اسی طرح قیام پاکستان کے بعد جب بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کا انتقال ہوا اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا تو قائد اعظم کی کابینہ کے قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا. جی ہاں، سر ظفر اللہ خان نے قائد اعظم جنہوں نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی، اس وجہ سے کہ قادیانی اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا، اور قائد اعظم قادیانی نہیں تھے، اس وجہ سے وہ انہیں مسلمان ہی تصور نہیں کرتے تھے. وہ جنازے کی سب سے الگ کھڑے رہے اور ایک صحافی کے دریافت کرنے پر کسی تردد کے بغیر کہا کہ آپ مجھے ایک غیر مسلم حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ یا مسلمان حکومت کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیں. یہ اس حقیقت کا واضح اعتراف ہے کہ مسلمان اور قادیانی الگ الگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو
تو آپ کیوں بلا وجہ جو ہے اپنے ساتھ شامل کرنے کی انہیں کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آئینی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا. یہ اس وقت سر ظفر اللہ نے بات کہی تھی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قادیانیوں اور دیگر دشمنوں کے بارے میں بھی پڑھایا جائے اور ٹھیک ٹھیک تاریخ پاکستان، مطالعہ پاکستان پڑھایا جانا چاہیے. اور بھی بہت کچھ سامنے لایا سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی کافی ہے. ہاں، اگر آئندہ کوئی اس موضوع کو چھیڑتا ہے تو ہم بہت ساری وہ باتیں سامنے لائیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بتائیں گے جو آج تک پردے میں چھپا کر رکھی گئی ہیں. تو جناب سبزواری صاحب، امید ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قادیانیوں کی حقیقت کیا ہے اور آئندہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی تمام صحافیوں، سیاستدانوں اور دانشوروں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان حساس موضوعات پر بات کرنے میں احتیاط کریں، پاکستان کو بدنام نہ کریں مذہبی آزادی کا نام لے کر، اور پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں.